اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سواری چلی، میں نے دیکھا راستے میں ایک سرخ ٹیلا آیا اور اس ٹیلے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جی نقل کفر ایسے کہنے والے کافر ہی ہیں، مسلمان کا تو یہ عقیدہ نہیں۔ بے شک مسلمان تو یہ جانتا ہے کہ اللہ نے حضور کو یہ طاقت دی ہے، وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کے بھی ہمارے حال سے واقف ہیں۔ ہاں بے شک، سبحان اللہ، اور پہچانتے ہیں۔ بے شک حدیث بیان کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں میرے راستے میں وہ ٹیلا آیا، قبر آئی موسیٰ علیہ السلام کی، میں نے دیکھا رائی تو موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ۔ اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا کہ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضور براق پر ہے، براق کتنا تیز ہے، خود حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جس جگہ اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، صدقے جہاں میں تڑی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں پر اس کا پہلی نگاہ پڑتی ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ اتنی تیزی ہے اس براق کے رفتار میں، اور اس رفتار سے وہ براق جا رہا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا رائی تو موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نبی مار کے مٹی میں مل گئے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام تو افضل نہیں، افضل تو محمد الرسول اللہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر پتہ چلا ہمارے نبی ان سے آدھا ہے، وہ زیادہ زندہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پھر یہی نہیں، یہ ترجمہ لوگوں کا ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث سے دیکھی اشاعت المعاد کے اندر یہ لکھتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ یہ یصلی نماز والی یصلی نہیں، یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سے یصلی ہے۔ اگر اس کا ترجمہ یصلی کریں گے تو یہ معنی ہوگا کہ حضور نے کہا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام میری نماز پڑھ رہے تھے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رائی تو موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر میرے استقبال میں میری ذات پہ درود پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، میری ذات پہ درود پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ اپنی قبر میں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میرا گزر ہوا، انتہائی اختصار، آپ فرماتے ہیں گزرتے گزرتے ہمارا براق پہنچا مسجد اقصیٰ میں۔ سبحان اللہ۔ اب جبریل امین نے ایک سوراخ، ایک پتھر کی طرف انگلی کی، اس میں سوراخ ہو گیا، اس براق کو وہاں پر باندھ دیا۔ اب تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ اللہ تک سارے برحق نبی اس مسجد کے اندر قطار در قطار صفوں میں موجود ہیں۔ مصلی امامت خالی ہے۔ فرماتے ہیں جبریل نے اذان دی، پھر تکبیر پڑھی، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کے اس مصلی امامت پہ کھڑا کیا، میں نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت کروائی۔ سبحان اللہ۔ سلام پھیرا تو جبریل کھڑے ہو کے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلے نبی تھے، اب انت امام الانبیاء، اب نبیوں کے بھی امام بن گئے۔ سبحان اللہ۔ پہلے آپ صرف رسول تھے، اب رسولوں کے بھی امام بن گئے۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء نے جو اللہ رب العالمین نے ان پر احسان کیے تھے، انہیں انعامات دیے تھے، اس کا تذکرہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اللہ نے مجھے ابو البشر بنایا، خلیفۃ الارض بنایا، روح اللہ عطا کیا، لقب مجھے صفی اللہ بنایا، اور اللہ کی شان بیان کی۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم نوح علیہ السلام نے نجی اللہ کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ابراہیم بنایا، خلیل اللہ بنایا، آپ کو گلزار کیا، بیت الحرام کی مجھ سے تعمیر کروائی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنی تعلیم بیان کرتے ہوئے اور اپنی توصیف میں چند جملے بولے کہ اللہ نے مجھے جو ہے ذبیح اللہ بنایا، مجھے زندہ رکھا،
وہاں پر ذبیحے کے لیے دمبے کو ذبح کیا. پھر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, ان نے اپنی توصیف بیان کرتے ہوئے کیا کہ اللہ نے مجھے کلیم اللہ بنایا ہے. سبحان اللہ. انبیاء و مرسلین میں واحد ہوں جس سے ڈائریکٹ اللہ نے کلام کیا ہے, اور مجھے تورات عطا کی اور مجھے کوثر پر بلایا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, آخر میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کرتے ہوئے, سب نے استقبال کیا, استقبالیہ جملے بولے حضور کے. آخر میں اپنی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ بنایا ہے, بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. اپنی روح ہونے کا لقب عطا کیا ہے اور مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے. مجھے بچپن میں جھولے میں بولنے کی قوت گویائی عطا کی ہے. سبحان اللہ. سارے بیان کر چکے. تو نبی علیہ السلام نے خطاب کیا. آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی حمد بیان کی, اس کی صفات بیان کی, اس کی جو الوہیت ہے اس کو بیان کیا, اس کی ستاری اور غفاری کو بیان کیا. اور آپ فرماتے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد میں نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا. سبحان اللہ. مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا. حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کلیم اور حبیب کا فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ کلیم وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے, اور حبیب وہ ہے جس کی رضا اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. بلکہ آپ نے بڑا لطیف نقطہ لکھا, یہ عربی کے اندر تفسیر امام فخر الدین رازی کی 10 جلدوں کے اندر آپ فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے پوری کائنات اور کائنات میں بسنے والی ہر چیز اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کے اندر لگا ہوا ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. نمازی کی نماز کے سجدے اس لیے کہ اللہ راضی ہو, غازی کا جہاد اس لیے کہ اللہ راضی ہو, بے شک. شہید گردن اس لیے کٹاتا ہے کہ اللہ راضی ہو, اور کعبے کے طواف کرنے میں حاجی اس لیے مصروف ہے کہ اللہ راضی ہو, صاحب مال نے خیرات کی بوریاں اس لیے کھولی کہ اللہ راضی ہو. لیکن آپ فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو نا میں کیا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے پوری کائنات اور اس میں پوری مخلوقات یہ چاہتی ہے سونے اللہ تو راضی ہو جا, اور میں رب ہو کے کہتا ہوں مدینے والے مصطفیٰ تو راضی ہو جا. سبحان اللہ. تو راضی ہو جا. آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے. انبیاء میں بڑی بڑی ڈگری ہے اس کی کلیم کی, لیکن فرماتے ہیں کلیم وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے, اور حبیب وہ ہے جس کی رضا اللہ چاہتا ہے. اور فرمایا کلیم وہ ہے وہ کوہ طور پہ آ کے عرض کرتا ہے رب ارنی, مولا حجاب اٹھا, پردے ہٹا, اپنا آپ دکھا, آواز آتی ہے لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. حبیب وہ ہوتا ہے ہانی کے گھر سو جائے, جبریل قدم چوم کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جبریل بھی حاضر ہے, 70,000 ملائکہ کی جماعت بھی حاضر ہے, انبیاء بھی مسجد اقصی میں قطار در قطار ہیں, اور یہی نہیں اللہ بھی آپ کا لامکانوں پہ انتظار کر رہا. سبحان اللہ. کلیم وہ ہوتا ہے جب وہ کوئی طور پہ جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے فخلا نالیک, حکم ہوتا ہے اپنے جوتے اتار دے, تو وادی مقدس طوا کے اندر داخل ہو رہا ہے. اور حبیب وہ ہوتا ہے جو عرش نور پہ جاتا ہے جب ایک مقام خاص پہ رک کر محبوب اپنے نالین اتارنا چاہتا ہے. رب پوچھتا ہے سونے کیوں رکے ہو؟ فرمایا نالین اتارنا چاہتا ہوں. فرمایا کسی نے روکا ہے؟ کہا نہیں روکا. فرمایا پھر کیوں اتارنا چاہتے ہو؟ یا اللہ کوہ طور پہ موسیٰ ہے, وہاں پر تیرا حکم ہوا نالین اتار کیا, میں تو تیری بارگاہ میں عرش نور پہ آ رہا ہوں. فرمایا کوئی وجہ نہیں, وہ اور تھے, تو اور. سبحان اللہ. ان کے ساتھ تھا کہ میرا عرش بھی تیرے نالین کو چومنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. کلیم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا چاہے, حبیب وہ ہے جس کی اللہ رضا چاہے. سبحان اللہ. رب العالمین قرآن میں اعلان کرتا ہے اے محبوب تو جو چاہے گا میں تمہیں عطا کر دوں گا, جس طرح کہے گا میں ویسا کر دوں گا. اور قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہے حضور رحمت عالم, یہ بات ہی نہیں صرف حضور سید عالم مسجد قبلتین آج بھی مدینہ شریف کے اندر موجود ہے, وہاں پر پہلا قبلہ ہمارا بیت المقدس تھا جس کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. حضور عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور اس قبلے کی طرف منہ ہے, اور اتنے میں آسمان کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کو اٹھایا
اور اپنی نگاہوں کو اٹھا کے اوپر دیکھا، عین نماز میں جبریل قرآن لے کے آ گئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے سونیا ہم نے آپ کے سر کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو نے سر کیوں اٹھایا ہے؟ حضور کے دل کے اندر ایک خواہش تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کو بنا کے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی، یا اللہ اس کعبے کو بنا میں نے دیا ہے، اسے آباد کرنے کے لیے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ کو میری ذریت سے اس دنیا کے اندر بھیج کہ وہ آ کے اسے آباد کریں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا میرا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ اس خیال کو لیے ہوئے حضور علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل امین آئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے سونیا ہم نے آپ کی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبلہ بدل جائے، اب آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ رخ کریں گے اللہ اسے قبلہ۔ سبحان اللہ، یہاں پر اللہ کہہ سکتا تھا کہ مکے کی طرف رخ کر لو، کعبہ کی طرف اپنا منہ موڑ لو، لیکن نہیں، رب نے یہاں بھی رضائے مصطفیٰ رکھی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سبحان اللہ، یہاں تیری رضا ہے، تیری مرضی ہے، جدھر تو رخ کرے گا، جسے تو قبلہ بنائے گا رب اسے ہی قبلہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ، عین نماز میں نبی علیہ السلام نے یک لگتا اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس سے ہٹا کے خانہ کعبہ کی طرف چلا۔ سبحان اللہ، پیچھے جتنے صحابہ تھے انہوں نے بھی اسی وقت حضور کے پیچھے اپنا رخ موڑ لیا۔ اللہ کے گرامی قدر یہ رضائے مصطفیٰ ہے، العظمت ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔